اس سے پہلے کہ ہم مقالات سیرت کے انعامات کی طرف بڑھیں، میں دل کی گہرائیوں سے ایک بات کہنا چاہوں گا۔ سن 2026 1448 ہجری 12 ربیع الاول کا یہ دن، ہمارے درمیان وہ شخصیت موجود ہے جس نے علامہ اقبال کے اس شعر کو عملی تفسیر دی کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بقا کے کاشغر۔ خانہ کعبہ کا دروازہ کھلتا ہے، ترک صدر رجب طیب اردوان، سعودی پرنس محمد بن سلمان اور پاکستان کی شان وزیر اعظم محمد شہباز شریف خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوتے ہیں، امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے دعا گو ہوتے ہیں، اور یہ سعادت وزیر اعظم کے اہم کردار کی بدولت ہمیں حاصل ہوئی۔ ہم سب کھڑے ہو کر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم مرین صاحب۔ تقریب کے آخری مرحلے میں قومی مقابلہ کتب سیرت نعت و مقالات 2026 کے پوزیشن ہولڈرز کے لیے تقسیم انعامات کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں وزیر اعظم صاحب سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور انعامات کی تقسیم کے لیے قومی سیرت النبی مقالہ جات سن 2026 انعامات پیش کرنے کے لیے ملتمس وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب محمد شہباز شریف صاحب اور وفاقی وزیر مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی سردار محمد یوسف صاحب۔ مقالہ جات کا عنوان تھا نسل نو کا تحفظ، تعمیر اور کردار، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں۔ غلام محمد مفتی اسد اللہ شیخ، پہلی پوزیشن کے لیے آپ کے مقالے کو منتخب کیا گیا۔ جناب غلام محمد صاحب تشریف لائیں گے۔ پہلی پوزیشن کے لیے ان کا مقالہ منتخب کیا گیا اور ملتمس ہوں فریحہ رشید صاحبہ۔ فریحہ رشید صاحبہ تشریف لائیں گی۔ کیش پرائز 1 لاکھ روپے، پہلی پوزیشن کے لیے آپ کا مقالہ منتخب کیا گیا ہے۔ قومی سطح پر کیٹیگری برائے خواتین میں پہلی پوزیشن کی حقدار۔ انعامات برائے کتب سیرت اردو کیٹیگری میں میر حجاز ان کی کتاب کا نام اور اختر حسین صاحب تشریف لائیں گے۔ پہلی پوزیشن کے لیے کتب سیرت اردو کیٹیگری میں ان کی کتاب منتخب کی گئی۔ اختر حسین صاحب۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد مشتاق، پہلی پوزیشن، ان کی کتاب کا نام معجزے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انعامات برائے کتب سیرت غیر ملکی کیٹیگری میں ریاض محمود صاحب کی کتاب نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ اپروچ ٹو اربن پلاننگ دا ہولی پروفٹ، ریاض محمود صاحب۔ ان کے بعد ملتمس ہوں مصنفہ ڈاکٹر سیدہ سعدیہ سے، جو علیل ہیں، ان کے بھائی انعام وصول کرنے کے لیے آئیں گے۔ ان کی کتاب قومی سطح پر کتب سیرت خواتین کیٹیگری میں اول پوزیشن کے لیے منتخب ہوئی ہے۔ لمز سے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، برکات اور اثرات، ان کی کتاب کا نام۔ اور انعامات برائے رسائل اور مجلات کیٹیگری میں ڈاکٹر محمد اشفاق تشریف لائیں گے۔ ڈاکٹر محمد اشفاق، ان کا مجلہ قومی سطح پر مجلات کی کیٹیگری میں اول پوزیشن کے لیے منتخب کیا گیا۔ اور اب ملتمس ہوں عابد رشید صاحب۔ عابد رشید صاحب کی کتاب قومی سطح پر کتب نعت اردو کیٹیگری میں اول انعام کے لیے منتخب کی گئی۔ عابد رشید صاحب، آپ کی کتاب کا نام خیر الورا۔ اور آخر میں وزیر اعظم پاکستان کو وفاقی وزیر مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی سردار محمد یوسف صاحب اعزازی شیلڈ اور قرآن پاک کی خطاطی کا ایک نسخہ پیش کریں گے۔ اور اب میں صدر مجلس محترم جناب وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان محمد شہباز شریف صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ سیرت النبی کانفرنس کے بعد سعادت موقع پر اپنے خیالات کا
इज़हार फरमाएं। वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब, वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर, इंतहाई काबिल एहतराम उलमाए कराम, मुफ्तियान कराम, मशाइख़ अज़ाम, असातिज़ा कराम, तलबा व तालिबात, ज़ी वक़ार वफाकी वज़रा, पार्लियामेंटेरियन और ब्रदर फ्रॉम तुर्की एम्बेसडर नज़ीर ओगलो, मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। 12 रबीउल अव्वल की ये अज़ीम शान कॉन्फ्रेंस हमारी काबिले फ़ख्र कौमी रवायत है। इस मुबारक और बाबरकत दिन हर साल मुल्क के हर हिस्से से हर मसलक के उलमाए कराम, मुहक्किकीन, मशाइख़ अज़ाम और स्कॉलर्स एक छत तले जमा होते हैं। अभी जिन इंतहाई काबिल एहतराम उलमा, मुहक्किकीन, स्कॉलर्स, नात खान, जिनको इनामात और शील्ड्स तकसीम की गई हैं, मैं अपनी तरफ से और अपनी हुकूमत की तरफ से और आपकी तरफ से आप सबको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये अजीम इज्तिमा इस बात की याद दहानी है कि हम सब अल्लाह के आखिरी रसूल नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के साए में एक मिल्लत हैं। आपकी बेमिसाल और बाबरकत हस्ती हम सब की पहचान है। आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी इज़्ज़त और हमारी जान है। आपका उम्मती होना हमारा ईमान है। आपकी बेइज्जत पूरी इंसानियत के लिए अल्लाह का एहसान है। और ये हसीन इत्तफाक है कि इस साल ये मुबारक दिन अगस्त के महीने में आया है, जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। 14 अगस्त पर रमज़ान मुबारक की रहमतों का साया था। ये गैबी इशारा है कि पाकिस्तान पर अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह रहमत है। मैं वज़ारत मज़हबी अमूर और उलमाए कराम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने सीरत कॉन्फ्रेंस की पाकीज़ा रवायत को ज़िंदा रखा। उलमाए कराम हमारी इखलाकी कदरों के पासबान हैं। हम सब उनकी खिदमत में दो जानू होकर बैठते हैं और मुझे इसके ऊपर फ़ख्र है और उनसे दीन की बातें सीखते हैं। उनकी इज़्ज़त और तौक़ीर हम सब पर वाजिब है। मेरे बुज़ुर्गों और साथियों, जिन किताबों को आज इनाम का हकदार करार दिया गया है, मैं इनके मुसन्निफ़ीन को भी हदिया तबरीक पेश करता हूँ। आज की कॉन्फ्रेंस के लिए जो उन्वान मुंतखब किया गया है वो बामानी भी है और बरवक्त भी। नस्ल नौ का तहफ़्फ़ुज़, तामीर और किरदार सीरत नबी की रोशनी में। नई नस्ल हमारी
पूरी कौम की उम्मीदों का बनकस है, ये हमारा मुस्तकबिल है, बल्कि ताबनाक मुस्तकबिल है। इस नस्ल की तालीम और तरबियत हम सब की अव्वलीन तरजीह है। आज हमारे सामने एक सवाल है, मुस्तकबिल में हम कैसा पाकिस्तान देखना चाहते हैं? इसका जवाब बहुत सादा है। हम जैसी नस्ल तैयार करेंगे, हमारा मुस्तकबिल भी वैसा ही होगा। ये हमारी खुशकिस्मती है कि नबी करीम के उसवा हसना की सूरत में हमारे पास अखलाक का कामिल तरीन नमूना मौजूद है, जिसकी नज़ीर पूरी दुनिया में नहीं मिलती। हमें अल्लाह ताला ने ऐसा सराज मुनीर अता फरमाया है, जिसकी रोशनी से हम अपने बच्चों के दिलो दिमाग को भी मुनव्वर कर सकते हैं। और ज़िंदगी का कौन सा पहलू है जिसे नबी करीम ने अपने उसवा हसना से रोशन ना किया हो? आपकी हयात मुबारका का हर वाक़या हमारे लिए हदायत का मुकम्मल पैगाम है। सुलह हुदैबिया में हमें, आप सबको अच्छी तरह इल्म है, सुलह हुदैबिया का जिक्र कुरान करीम में बड़ी तफसील से आया है। उसमें आप हमें अक्ल बसीरत का पैकर दिखाई देते हैं, मुश्किल को अपनी दानिश से आसानी में बदल देते हैं और मेरे आका सहाबा कराम को पैगाम देते हैं कि आज हमने हिकमत और दूर अंदेशी से काम लिया तो आने वाले दिनों में फतह मुबीन हमारी मुंतज़र होगी। ताइफ के ओबाश जब आपको निशाना बनाते हैं तो आप सब्र का कामिल तरीन नमूना बन जाते हैं और अपने मुखालिफिन की हदायत के लिए दुआ फरमाते हैं, और यही शान पैगम्बरी है। और मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाते हैं तो मुहाजिर और अंसार में भाईचारा कायम करते हैं। इसमें एक अजीम दर्स पैगाम मुज़मिर है। अगर एक माशरे के लोग दुख, दर्द और परेशानी में एक दूसरे के मददगार हों तो मुश्किलात को आसानियों में बदला जा सकता है। मसाइल माशी हों या समाजी, मोहब्बत और भाईचारा इनका वाहिद हल है। हम दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं तो अल्लाह ताला हमारी मुश्किलों को आसान फरमाता है। जब तंगी होती तो सब्र फरमाते, और जब अल्लाह ताला माल से नवाज देता तो सूरज ढलने से पहले उसे ज़रूरतमंदों में तकसीम करके दामन झाड़ देते। इंतहाई काबिल एहतराम उलमा कराम, ख़वातीन व हज़रात, नबी करीम ने इख्तिलाफ के आदाब भी सिखाए, मुकालमा सिखाया। अहले किताब से कहा, आओ उन बातों की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान मुश्तरक हैं, कॉमन हैं। फतह मक्का के मौका पर जब आप अजीम शान लश्कर के हमरा शहर में दाखिल होते हैं तो आजिज़ी का पैकर बन जाते हैं। वो लोग जो आपकी जान के दर पे थे, आप उनके लिए आम माफ़ी का ऐलान कर देते हैं। हज्जतुल वदा के मौका पर एक अजीम शान रियासत के हुक्मरान की हैसियत से आप ऐलान फरमाते हैं कि किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर, किसी काले को गोरे पर और किसी गोरे को काले पर कोई बरतरी हासिल नहीं। आप ऐलान फरमाते हैं कि एक मुसलमान की जान की वही हुर्मत है जो उस शहर, उस दिन और उस मकाम की हुर्मत है। इन सब औसाफ हमीदा के साथ हमने नई नस्ल को बताना है कि आपने नबूवत की सबसे पहली दलील के तौर पर लोगों के सामने अपना किरदार पेश किया। आपकी हयात मुबारका, उसवा हुस्ना, आपकी गुफ्तार सरापा हक और ज़िंदगी अमानत और दयानत से इबारत है। आपने अहले मक्का को जब पहली बार इस्लाम की तरफ बुलाया तो उनसे सवाल फरमाया, क्या तुमने मुझे सच्चा पाया या इसके बरक्स? अहले मक्का ने बरजस्ता जवाब दिया, हम आपको सादिक
مانتے ہیں اور امین بھی مانتے ہیں۔ حاضرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار آپ کا پہلا معجزہ تھا اور قرآن مجید دوسرا۔ آج ہم نے اسی اسوہ حسنہ کی روشنی میں نئی نسل کے اخلاق اور شخصیت کی تعمیر کرنی ہے، یہی آداب اپنے بچوں کو سکھانے ہیں۔ 2 سال پہلے میں نے وزارت تعلیم کو ہدایت کی کہ حضور اکرم کے اخلاقی حسنہ کی روشنی میں نئی نسل کی اخلاقی تربیت کو نظام تعلیم کی روح بنا دیا جائے۔ مجھے خوشی ہے کہ قومی رحمت العالمین و خاتم النبیین اتھارٹی نے اس مقصد کے لیے ایک جامع خاکہ تیار کیا، جسے وفاقی دارالحکومت کی سطح پر نافذ کر دیا گیا ہے، جبکہ صوبائی حکومتیں اس جانب پیش قدمی کر رہی ہیں۔ محترم علماء کرام و مشائخ اعظام، میری خواہش ہے کہ دینی مدارس میں علماء کی جو نئی نسل تیار ہو رہی ہے وہ اخلاق اور کردار میں ممتاز ہو، اور جب وہ محراب و ممبر کی ذمہ داری سنبھالیں تو وہ اسوہ حسنہ کی روشنی میں قوم کو وحدت کا پیغام دے۔ وہ نماز کے ساتھ ساتھ اخلاق میں بھی امام ہوں، ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے، ان کا خطبہ سننے والے اپنے کردار اور پیشہ ورانہ زندگی میں محنت اور دیانت کا نمونہ بن جائیں۔ اور فرقہ واریت کی ہلاکت خیزی سے آپ سب بخوبی واقف ہیں۔ اس کا علاج آسان ہے، ایک ہی ہستی ہماری پہچان اور شناخت ہو، ہماری ہر محبت نبی کریم کی محبت کے تابع ہو۔ صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، فقہائے امت، یہ سب اور آپ سب ہماری عزت اور ہمارے سروں کے تاج ہیں، کیونکہ آپ سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے گہرا تعلق ہے، اور ہمارا آئین بھی ہمیں صرف قرآن و سنت کا پابند بناتا ہے۔ فرقہ واریت اس وقت پھیلتی ہے جب جدا جدا مراکز کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، ہم اپنی الگ شناخت بناتے ہیں۔ جب مرکز ایک ہوگا تو اس کا ناگزیر نتیجہ بھی یکجہتی اور وحدت ہوگی۔ یہاں میں بڑے ادب سے، جو پچھلے سالوں میں آپ کی خدمت میں بڑے ادب سے عرض کرتا رہا، کہ مکہ مکرمہ میں، خانہ کعبہ میں، مدینہ المنورہ میں ہم سب کسی بھی مسلک سے ہمارا تعلق ہو، ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ادا کرتے ہیں۔ واپس آ کر آپ سب کو اپنا اپنا حق حاصل ہے کہ آپ اپنے طریقے سے اپنے مسالک کے مطابق نماز ادا کریں، لیکن وہ جو ابدی پیغام وہاں سے لے کے آتے ہیں، محبت، اظہار، یگانگت، ایک دوسرے کے دکھ اور درد میں شریک ہونا، میں سمجھتا ہوں کہ اس پیغام کو ہمیں ہمیشہ نہ صرف یاد رکھنا ہوگا بلکہ اپنے آنے والی نسلوں کو یہی پیغام ہمیں ہر وقت دینا ہوگا۔ ہمیں تحریک پاکستان کی روح کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ جب سب مسلمان مسلکی شناخت کو پسے پس ڈالتے ہوئے، اور یہ حقیقت ہے کہ جب پاکستان بن رہا تھا تو حضرت قائد اعظم کی عظیم لیڈرشپ میں تمام مسالک کے علماء ایک خدا، ایک قرآن اور ایک رسول کو ماننے والے ان کے پیچھے تھے۔ اور ابھی اب جب جنگ ہوئی پچھلے سال، پوری قوم یکجاں و غالب تھی۔ خلیج میں جو جنگی صورتحال بنی، پوری قوم ایک لڑی میں پروئی ہوئی تھی۔ تو پھر کیوں نہیں ہم باقی اوقات میں اس ملک کو عظیم بنانے کے لیے، عظیم خداداد ملک پاکستان کو دنیا میں باوقار بنانے کے لیے ہم ایک ایجنڈا پر اتحاد کیوں نہیں کر سکتے؟ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ پاکستان جیسا عظیم معجزہ اسی اتحاد کا نتیجہ ہے۔ ختم نبوت کا مطلب بھی وحدت امت ہے۔ قرآن مجید کا دو ٹوک اعلان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ ہم سب نبی کریم کی امت ہیں، اس لیے ہمیں صرف اسی ایک مرکز کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو ہم نے امت مسلمہ کو متحد کرنے کی
ایک حقیر مگر مخلصانہ کوشش کی۔ مشرق وسطیٰ ایک بڑے بحران کے دہانے پر کھڑا تھا اور ہم نے ایک طرف جنگ بندی کے لیے مسلسل کوشش کی اور دوسری طرف مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے دن رات ایک کیے رکھے۔ اور میں یہاں پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو دل کی گہرائیوں سے میں تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، جو اس پورے عرصے میں پوری طرح مصروف عمل رہے۔ الحمدللہ ہماری یہ مشترکہ محنت رنگ لائی اور عارضی جنگ بندی ممکن ہوئی۔ امن دشمنوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ مشرق وسطیٰ کے مسلمانوں کو تقسیم کر دے، ان کے اتحاد کو پارا پارا کر دیں، ان میں نفرت کا زہر گھول دیں، مگر اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم اور شکر ہے کہ وہ اس پہ کامیاب نہ ہو سکے۔ ان مخلصانہ کاوشوں کا بہترین نتیجہ معاہدہ مکہ المکرمہ کی صورت میں ہمارے سامنے ہے، اور ان تین جو بھائی ممالک ہیں، سعودی عربیہ، ترکی، پاکستان، ان کے سفیر یہاں پر موجود ہیں۔ Brother, would you like to stand up and let's give them a big hand. ترکی اور سعودی عرب پاکستان کے وہ ساتھی ہیں کہ جو اچھے اور برے وقتوں میں پاکستان کا انہوں نے بھرپور ساتھ دیا۔ میں تفصیل میں جائے بغیر یہ کہوں گا، ترکی، ان کی عوام، ان کی حکومت، ان کے صدر میرے بہت پیارے بھائی طیب اردوان، اور سعودی عرب کے عوام ہمارے وہاں پر بھائی بہن، اور سعودی عرب کی حکومت اور میرے انتہائی پیارے بھائی کراؤن پرنس محمد بن سلمان پاکستان کے ساتھ ایک آنی دیوار کی طرح کھڑے تھے۔ میں یہاں پر یہ گزارش کروں گا کہ آج پاکستان کے اندر بھی ہمیں اسی وحدت اتحاد کی شدید ضرورت ہے، اور اس کے لیے آپ جیسے جید علماء جو یہاں پر تشریف فرما ہیں، آپ کو اپنا کلیدی کردار ادا کرنا ہے۔ عوام کو فتنہ پرور اور مفاد پرست عناصر سے بچانا ہے جو انہیں تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ حاضرین کرام، مہذب دائرے میں رہتے ہوئے علمی اختلاف میں کوئی حرج نہیں۔ ہمارے اسلاف نے بھی اختلاف کیا، لیکن ان کے اختلاف نے ہماری علمی روایت کو مالا مال کیا۔ ہمیں ان کے اس مثالی کردار کو سامنے رکھنا ہے، اپنی بات کہنی ہے اور دوسرے کو بھی یہ حق دینا ہے کہ وہ بھی اپنی بات کھل کر کہے۔ اس مثبت رویے سے اختلاف رحمت بن جاتا ہے اور سماج علمی اور فکری ارتقاء کی منازل طے کرتا ہے۔ آج امت مسلمہ کو جو فکری چیلنج درپیش ہے، آپ ان سے اچھی طرح واقف ہیں۔ نئی نسل کے سوالات جو جدید علم سے پھوٹے ہیں، جواب طلب ہیں۔ گمراہ کن خیالات نئی نسل کو اپنا شکار بنا رہے ہیں۔ فرقہ واریت نوجوانوں کے ذہن کو آلودہ کر رہی ہے۔ انتہا پسندی انہیں دہشت گردی کا راستہ دکھا رہی ہے۔ سیاسی مفاد پرست ان کے اخلاق پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ ہمیں اپنے بچوں کو ان تمام فتنوں سے بچانا ہے۔ نئی نسل کی اخلاقی تربیت کے لیے سب سے پہلے ان کے ذہن کو مطمئن کریں۔ اس کے لیے آپ جیسے جید علماء اور اسکالرز کی شدید ضرورت ہے، شاید اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمائی کہ حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے۔ ہم نے اسوہ حسنہ سے رہنمائی لیتے ہوئے اس حکمت کے ساتھ نئی نسل کے ذہنوں کو مطمئن کرنا ہے، انہیں روایت کا علم دینا اور اس کے ساتھ ساتھ جدید علوم بھی سکھانے ہیں۔ یہی فرمان امروز ہے، مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر۔ آج جس ہستی کو یاد کر رہے ہیں ہم سب، جن کے ساتھ اپنی نسبت پر فخر کر رہے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت العالمین بنایا۔ حاتم طائی کی بیٹی جو مسلمان نہیں تھی، نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پہنچی۔ اس نے اپنا تعارف کروایا، میں اس باپ کی بیٹی ہوں جو مہمان نواز ہے، ہر کسی کو سلام کرتا ہے، کسی حاجت مند کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ آپ نے فرمایا یہ تو مومنوں کی صفات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس خاتون کو آزاد کرنے کا حکم دیا بلکہ اس کے لیے سواری کا بھی اہتمام فرمایا۔ سیرت نگاروں نے ایسے بہت سے واقعات نقل کیے ہیں جو بتاتے ہیں کہ آپ ساری انسانیت کے لیے باعث رحمت تھے۔ آپ کا امتی ہونے کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم بھی سب کو امن اور رحمت کا پیغام دیں۔ میں یہاں پر ختاماً یہ کہنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق ہمارے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہم اپنے کردار سے آپ کے اس پیغام رحمت کو عام کریں۔ ہم دنیا کو دعوت دیں کہ آپ کی ہستی اور آپ کی تعلیمات عالمی امن کی ضمانت ہیں۔ آپ کا پیغام پوری دنیا کے لیے محبت کے پھول برساتا ہے، اور اسی لیے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ پاکستان پائندہ باد۔